السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے میم ساکنہ کے قاعدے۔ میم ساکنہ کے قاعدے پڑھنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ میم ساکنہ کہتے کسے ہیں۔ وہ میم جس کے اوپر سکون ہو، سکون کی علامت ہو، اس میم کو ہم میم ساکنہ کہتے ہیں۔ میم ساکنہ کے 3 رولز ہیں، جن میں سے نمبر 1 ہے اخفاء شفوی، نمبر 2 ہے اظہار شفوی، نمبر 3 ہے ادغام شفوی۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی کسے کہتے ہیں؟ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اور شفوی جو ہے وہ نکلا ہے شفتان سے۔ شفتان کے معنی ہے دونوں ہونٹ، اور اسی وجہ سے میم جو ہے وہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس قاعدے کو بھی ہم شفوی کہتے ہیں، شفتان سے نکلا ہے شفوی۔ تو پہلا جو قاعدہ ہے وہ ہے اخفاء شفوی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب میم ساکنہ کے بعد حرف با آ جائے۔ جیسے یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ جب بھی میم ساکنہ کے بعد حرف با آتا ہے تو ہم اس میم کو چھپا کر پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ جلدی میں میم جو ہے وہ دب سکتا ہے یا پورا ادا نہیں ہوتا، اس کو غنّے کے ساتھ ادا کرنے سے میم صاف ادا ہوگا۔ یعنی کہ جب بھی آپ اس میم کے بعد، یعنی کہ میم ساکنہ کے بعد حرف با لیٹر دیکھیں گے تو اس میم کو آپ نے غنّے کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ یعنی کیسے؟ یعظکم بہ، یعنی کہ 2 کاؤنٹ سے کم آپ نے تقریباً 1.5 کے قریب غنّہ کرنا ہوگا یہاں پہ۔ اور یہاں پہ غنّہ کرنے کی وجہ سے میم جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، چھپ جاتا ہے، اس کی جو ظاہر آواز ہوتی ہے وہ چھپ جاتی ہے۔ جب آپ غنّہ کر لیتے ہیں یعظکم، تو آپ نے جب ہونٹوں کو کھولنا ہوگا تو وہ صرف با کے لیے کھولنا ہوگا، میم کے لیے نہیں کھولنا ہوگا، جس کی وجہ سے میم اچھے سے ظاہر نہیں ہوتا، صرف اور صرف اس کا غنّہ ادا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں اخفاء شفوی، یعظکم بہ۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے اس کی، ترمیہم بحجارہ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ادغام شفوی۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا یا پھر داخل کرنا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا۔ یہاں پہ کیا ہوگا؟ جب بھی میم ساکنہ کے بعد حرف میم آ جائے تو ہم پہلے والے میم کو دوسرے والے میم میں، یعنی کہ میم مشدد میں داخل کر دیتے ہیں۔ جیسے لہم، یہاں پہ بھی ہم 2 کاؤنٹس غنّہ کر کے پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے فَمِنْهُمْ مَنْ۔ اس کے بعد تیسرا قاعدہ ہے اظہار شفوی۔ اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنا، یعنی کسی بھی چیز کو ظاہر کر کے اس کے کلیئر ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا۔ تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ تیسرے رول میں نہ تو ہم بہت زیادہ غنّہ کرتے ہیں اور نہ ہی ہم میم کو چھپا کر پڑھتے ہیں، بلکہ میم کو بغیر غنّے کے ساتھ ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے الحمد، اسی طرح سے انعمت، نہ ہی ہم اس کو ایسے پڑھیں گے انعمت، ایسے نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ انعمت۔ اس کے مخرج سے صرف آپ نے اس کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، خاص کر جب میم ساکنہ کے بعد واو اور فا آئے، کیونکہ ان دونوں کے مخرج میم کے قریب ہیں، تب آپ نے میم کو اچھے سے ظاہر کرنا ہوگا۔ ایسا نہ ہوگا کہ آپ نے جب میم ادا کر رہے ہیں تب بھی آپ نے واو کے لیے ہونٹ بھی گول کر لیا، تو آپ کا میم مکمل ادا نہیں ہوگا۔ جیسے علیہم ولا الضالین۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے ہم فیہا۔ میم ساکنہ کسے کہتے ہیں؟ جس میم پر تنوین ہو، جس میم پر سکون ہو، جس میم پر زبر ہو۔ جس میم پر سکون ہو اسے ہم میم ساکنہ کہتے ہیں۔ لہم ما کو کیسے پڑھیں گے؟ غنّے کے ساتھ، بغیر غنّے کے، غنّے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بغیر غنّے کے بھی، غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔